نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، مصائب کا ذکر تو میں نے نہیں کیا، لیکن یہ حقیقت کی تاثیر ہے جو حقیقت شناس طبیعتوں میں رکھتی ہے۔ حقیقت شناس طبیعت ہے، یہ تاثیر حقیقت ہے، اور اس کی طرف بھی پہلے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا تھا، ان للحسین حرارة في قلوب المؤمنين لا يذكره مؤمن إلا يبكي۔ اللہ اکبر۔ حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے۔ کوئی مومن حسین کا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ روئے گا۔ خود امام حسین نے فرمایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عجیب و غریب اپنی ذات گرامی کا تعارف کرا، کہا انا قتیل العبرہ، میں کشتہ گریہ ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میں وہ شہید ہوں جس کا خون کبھی خشک نہیں ہوگا۔ میں وہ شہید ہوں کہ میرا تذکرہ جب ہوگا تو آنکھیں آنسو برسائیں گے۔ حسین کا نام جب آئے گا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ حسین نے 28 رجب کو سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا حسین کے لیے، مدینے سے عشق تھا حسین کو۔ مدینے ہی میں حسین کی ولادت ہوئی تھی، مدینے ہی کی گلیوں میں حسین کا ابتدائی زمانہ گزرا ہے۔ مدینے سے حسین کبھی جدا نہیں ہوئے۔ مدینے ہی میں حسین کے نانا رسول اللہ کی قبر تھی۔ مدینے ہی میں حسین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا کی قبر تھی۔ مدینے ہی میں حسن مجتبیٰ کی قبر ہے۔ مدینے ہی میں فاطمہ بنت اسد جیسی عظیم الشان اس خاتون اسلام کی قبر ہے جسے پیغمبر ماں کہا کرتے تھے۔ مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا، اسی لیے جس رات مدینہ چھوڑ رہے تھے حسین بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ ایک رات میں 3 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے۔ حسین کا عشق، نانا سے عشق، نبی سے عشق، نبوت سے عشق، 3 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے، اور جب تیسری مرتبہ تشریف لے گئے تو نانا کی قبر پہ رخسار رکھ کر رونا شروع کیا۔ گریہ کرتے جاتے تھے اور دنیا کا شکوہ کرتے جاتے تھے۔ غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، دیکھا رسول اللہ قبر سے برآمد ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، نانا جان بس مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے، اپنے ساتھ قبر میں لے لیجئے، اب میں دنیا کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ پیغمبر نے فرمایا، بیٹا حسین تمہیں کربلا تک جانا ہوگا، تمہیں یہ قربانیاں دینی ہوں گی۔ جب تک تم یہ عظیم قربانیاں نہیں دو گے اس وقت تک وہ شفاعت کبریٰ کا مرتبہ جو تمہارے لیے محفوظ ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا۔ حسین نکلے ہی تھے کربلا جانے کے لیے۔ بس گفتگو اگر یہیں روک دوں تو آپ حق گریہ تو ادا کر چکے ہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے جو ایک جملے اور مدینے سے رخصت کا منظر، ایک منظر اور یاد دلا دوں، اور وہ منظر یہ ہے کہ حسین ایک ایک سے جدا ہوئے ہیں اور ایک ایک آ کے حسین سے جدا ہوا ہے۔ عزیزوں نے رخصت کیا ہے،
حسین جناب ام سلمہ سے بھی رخصت ہوئے ہیں اور جناب ام سلمہ کو امانتیں سونپی ہیں. اور اب یہ تحقیقی مسئلہ ہے، تاریخی تحقیق کرنے والے داد تحقیق دیں، مگر ارباب مقاتل لکھتے آئے ہیں اور بیان کرتے آئے ہیں کہ حسین جب چلے ہیں مدینے سے تو سب کو ساتھ لے کے چلے، سب کو ساتھ لے کے چلے، مگر کہتے ہیں کہ ایک بیمار بچی جسے حسین نے مدینے میں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا امام حسین کی کہ بچوں کی تعداد کتنی تھی، کتنے فرزند تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، یہ تحقیقی مسئلہ ہے. لیکن ارباب مقاتل ذکر کرتے ہیں کہ ایک بچی تھی، بیمار تھی، اسے امام نے چھوڑ دیا. یہ بچی دروازے پہ کھڑی تھی، سب رخصت ہو گئے، سب سوار ہو گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا، بچی دروازے پہ کھڑی رہی. بچی قافلے کو دیکھتی رہی، قافلے والے پلٹ پلٹ کے بچی کو دیکھتے رہے. ایک مرتبہ قافلے والوں نے دیکھا کہ بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دروازے کے باہر آ گئی. حسین نے قافلہ پھر روک دیا، بچی کے پاس آئے، بیٹا ہم نے تمہیں امانتیں سونپی ہیں، تمہیں سلامت رہنا ہے، تمہیں محفوظ رہنا ہے، تمہیں باقی رہنا ہے. بچی نے کہا ایک بار اور سب سے رخصت ہو لوں. بچی سب سے رخصت ہوئی، ایک ایک سے رخصت ہوئی. پھوپھی زینب سے رخصت ہوئی، ام کلثوم سے رخصت ہوئی، سکینہ سے رخصت ہوئی، بی بی رباب سے رخصت ہوئی. جب رباب سے رخصت ہوئی تو رباب کے آغوش میں ایک شیرخوار بچہ تھا. اس بچی نے اسے پیار کیا. بچہ ہومک کے بہن کے آغوش میں آ گیا، اور اب اس کے بعد ماں نے بڑی کوششیں کی مگر بچہ ماں کی آغوش میں آنے کے لیے آمادہ نہ ہوا. کہتے سب نے کوششیں کی، آخر میں پھر حسین آئے. کہتے حسین نے بچے کے کانوں میں کچھ کہا اور بچہ ہومک کے حسین کے آغوش میں آ گیا. مزاج دانے امامت سب تھے، حسین نے کچھ اور نہیں کہا تھا، یہی کہا تھا بیٹا تم محضر شہادت کی